نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروفیسر ڈاکٹر رانا حکیم محمد عارف ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آج جو ہم آپ لوگوں کے ساتھ جو چیزیں بیان کرنے کے لیے حاضر خدمت ہیں، یہ چیزیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے انتہائی مفید ہیں۔ لوگوں کی اصلاح کے لیے، معاشرے کی بہتری کے لیے، ایک بہترین وطن کے قیام کے لیے، ایک بہترین ملک کے قیام کے لیے اور ایک بہترین سوسائٹی کے قیام کے لیے آپ یہ چیزیں دوسرے لوگوں تک ضرور پہنچائیں، دوسرے لوگوں سے ضرور شیئر کریں، کیونکہ امر بالمعروف کرنا اور نہی عن المنکر کے اوپر کاربند رہنا یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی انتہائی پیاری سنت ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو کو شیئر کرنا، لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس طرح کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں جب بھی موت آئے تو وہ اسلام کی حالت میں آئے۔ گویا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا یہ بہت بڑا خزانہ ہے، خدا کی بہت بڑی رحمت ہے۔ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر وہ برگزیدہ ہستیاں تھیں جو اپنے خالق سے، اپنے مالک سے، اللہ رب العزت سے سب سے زیادہ ڈرنے والی تھی۔ جو جتنا بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کو اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور جنت کے اندر وہ اتنا ہی اعلیٰ اور عرفہ مقام حاصل کرے گا۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ اہل تقوی لوگوں کے اعمال ہی قبول کرتا ہے۔ گویا جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے، اپنے معاملات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقے کو سامنے رکھنے والا ہے، آپ علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے، صحابہ کرام کے طریقے کو اپنانے والا ہے، تو ایسے شخص کے اعمال نہ اس دنیا میں رد ہوں گے نہ قیامت کے دن رد ہوں گے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا، اللہ کے حضور نہیں گڑ گڑاتا، اللہ کے حضور نہیں روتا، اس کے آنسو نہیں نکلتے، کام کاج کرتے ہوئے لوگوں کا حق مار لیتا ہے، لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کرتا ہے، اپنی زبان سے، ہاتھوں سے دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، تو ایسے شخص کے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدین کے خطبوں میں، جمعۃ المبارک کے خطبے میں، اور جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعظ فرماتے، لوگوں کو نصیحت کرتے، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام یہ آیت ضرور تلاوت فرماتے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس طرح کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں جب بھی موت آئے تو فرما برداری کی حالت میں آئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، یہ حدیث شریف صحیح مسلم کے اندر بھی ہے اور صحیح بخاری کے اندر بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا، ایک شخص کا ذکر کیا، فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے اپنی اولاد کی بڑی اچھی تربیت کی۔ ایک دن اس نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا، اپنے بیٹوں کو جمع کرنے کے بعد اس نے کہا کہ اے میرے بیٹو،
مجھے بتاؤ کہ میں تمہارے لیے کیسا باپ ہوں، آپ نے مجھے کیسا باپ پایا؟ تمام بیٹوں نے یک زباں کہا، انتہائی ادب سے عرض کیا، اے ہمارے والد ماجد، ہم نے آپ کے بہترین باپ پایا، آپ سے اچھا ہمیں کوئی باپ نہیں مل سکتا تھا، آپ نے ہماری تربیت بڑے اچھے طریقے سے کی، ہمارا خیال رکھا، دنیا کی تمام نعمتیں ہمارے لیے جمع کی، ہم آپ سے بہت خوش ہیں۔ اس شخص نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہائے افسوس کہ دنیا کا مال تو میں اکٹھا کرتا رہا، دنیا کا مال تو میں کماتا رہا، دنیا میں تجارت کرتا رہا، اور میں نے مال و متاع میں بڑا مقام حاصل کر لیا، لیکن ہائے افسوس کہ میں آخرت کے لیے توشہ جمع نہ کر سکا، میں آخرت کے لیے نیکیاں اکٹھی نہیں کر سکا۔ کل بروز قیامت میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا؟ اگر اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ میرے لیے کون سی نیکیاں لے کے آئے ہو، تو میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا؟ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو گیا، آخری عمر میں آ کر وہ توبہ کی طرف آ گیا، وہ لوٹ آیا، وہ پلٹ گیا، اس نے رجوع کر لیا، اس کے جسم کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی۔ اس نے کہا کہ اے میرے بیٹو، مجھے لگتا ہے کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں، کوچ کر جاؤں، تو آپ میرے ساتھ وعدہ کرو کہ آپ نے میرے ساتھ ایک معاملہ کرنا ہے۔ فرمایا ابا جی کیا، کون سا معاملہ؟ فرمایا میں نے آخرت کے لیے نیکیاں نہیں جمع کی، جب میں مر جاؤں تو آپ مجھے لکڑیوں میں رکھ کر مجھے جلا دینا، جب میرا جسم جل جائے اس کی راکھ بنا کر پیس کر اپنے پاس رکھ لینا، اس دن کا انتظار کرنا کہ جب تیز آندھی آئے، ہوا چلے، تو اس دن اس راہ کو اڑا دینا تاکہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش نہ ہو سکوں۔ اس کے مرنے کے بعد بیٹوں نے باپ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کیا، اس کا جسم جلا کر اس کی راکھ بنا کر اپنے پاس رکھ لیا۔ جس دن آندھی اور طوفان آیا انہوں نے اس راہ کو اڑا دیا، ذرا ذرا اڑ گیا۔ بس اللہ رب العزت نے حکم دیا، وہ رب جو ساری کائنات کا خالق ہے، وہ رب جو ساری کائنات کا مالک ہے، وہ رب جو ساری کائنات کا مدبر ہے، جس سے زمین و آسمان میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، وہ ذات اتنی بڑی ذات ہے جو کن کہتی ہے تو چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے لفظ کن کہا، کن ہو جا، بس ہوا کے اندر، فضا کے اندر جو ذرات تھے وہ باہم ملے، اور وہی بندہ جس نے اپنے جسم کو اپنے بیٹوں کے ذریعے جلوا دیا تھا وہ اللہ کے حضور کھڑا ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ اے میرے بندے، تجھے کس چیز نے آمادہ کیا کہ تو نے یہ عمل کیا؟ اس نے عرض کیا، یا مالک مولا، میں دنیا میں تیری اطاعت اور بندگی سے بے خبر رہا، جب مجھے ہوش آیا، مجھے خبر آئی تو اس وقت میری عمر جو تھی وہ گزر چکی تھی، میں بڑھاپے میں پہنچ چکا تھا۔ اس خوف سے کہ میں اللہ تعالیٰ کا سامنا کیسے کروں گا، میں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ مجھے جلا دینا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، پس اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو معاف کر دیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس عورت کو یاد کرو جو بنی اسرائیل کی عورت تھی اور وہ گانے والی تھی، وہ عورت بدکار عورت تھی۔ بس وہ سفر کر رہی تھی، راستے میں اس نے ایک بھوکے اور پیاسے کتے کو دیکھا، بس اس عورت کو اس کے اوپر ترس آ گیا، وہ ایک کنویں پہ گئی اور پانی کا انتظام کیا، اس کتے کو پلایا اور اس کی جان بچ گئی۔ بس اس عورت کے اوپر تقدیر نے غلبہ حاصل کر لیا، اس نیکی کے بعد اس کی موت واقع ہو گئی۔
پس اللہ تعالیٰ نے اس عمل کے سبب اس کو بخش دیا۔ میرے بھائیوں، وہ دل جو دوسروں کے لیے تڑپتا ہے، وہ دل جو دوسروں کی بہتری سوچتا ہے، وہ دل جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی یاد میں تڑپتا ہے، وہ دل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، وہ دل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔